بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں اللہ کے فضل سے بیماریوں اور وباؤں کے کچھ اسباب بیان کیے گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بیماری کا سبب بننے والے کچھ امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب بچوں پر تعوذ اور حفاظت کا دم نہ کرنا بھی ہے، جبکہ ایسا کرنا سنت نبوی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر حفاظت کا دم کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اسی طرح ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ یا حفاظت طلب کیا کرتے تھے۔ افسوس کہ لوگ الا ماشاء اللہ اس سنت نبوی کو بھول چکے ہیں۔ بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا چھوڑ دینا بھی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں کھانے پینے کی چیزوں کو یہاں تک کہ خالی برتنوں کو بھی کھلا چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی پابندی نہ کرنے سے برتن میں وبا کے نازل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا کا نزول ہوتا ہے، پھر جس انڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے، اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس فرمان نبوی پر عمل کرنے والا اللہ کے حکم سے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب سونے اور جاگنے میں شرعی ہدایات کی پابندی نہ کرنا بھی ہے، جیسے دیر رات تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا، یا رات بھر جاگنا اور دن کا اکثر حصہ یا پورا دن سونے میں گزار دینا۔ یقیناً یہ عمل بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ رات میں دیر تک جاگنا یا پوری رات جاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کے بعد بات کرنا بھی ناپسند کیا کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنے والوں پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب کھانے پینے میں شرعی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ کرنا بھی ہے، جیسے وقت بے وقت کھاتے پیتے رہنا، یا حاجت و ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، یا بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرنا وغیرہ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ کھانے پینے میں بھی اسراف و فضول خرچی ناپسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ اسراف اور تکبر سے گریز کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض سلف کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا میں ساری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیٹ بڑھنے کا سبب بننے والی چیزوں سے دور رہو، یعنی زیادہ کھانے پینے سے بچو، کیونکہ اس میں جسم کا بگاڑ ہے، یہ بیماری کا سبب بننے اور صلاۃ میں سستی و کاہلی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ حارث بن کلدہ، جسے طبیب العرب کہا جاتا ہے، سے دوا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کم کھانا یا بھوکا رہنا دوا ہے، اور اس سے بیماری کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانا پینا بیماری ہے۔ نیز احادیث میں بسیار خوری کی مذمت کی گئی ہے، اور پیٹ کو بدترین برتن کہا گیا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری ہو
تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پانی پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں بسیار خوری کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے میں شرعی ہدایات اور تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔